بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ہے جمع تفریق اور میں ہوں امجد اقبال. آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت کا تعلق صحافت سے ہے. آپ کا بہت لمبا کیریئر ہے کالم نگاری میں، رپورٹنگ میں اور مختلف اخبارات کی ایڈیٹری میں. آپ چینلز پر بھی کام کرتے ہیں. میری مراد جناب نعیم مصطفیٰ صاحب سے ہے، تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی فائن، اللہ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا شکر. ملک کے سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم پریڈکشن اپنے پاکستان کے حالات کے حوالے سے کسی طور کر نہیں سکتے. یقین کے ساتھ تو کوئی بات کہی نہیں جا سکتی، لیکن اگر اندازہ بھی لگانا چاہیں، امکانات بھی ظاہر کرنا چاہیں، تب بھی ممکن نہیں ہے کہ فوری طور پہ آپ کوئی فیصلہ لے سکیں کہ کیا ہونے والا ہے. ہمارے ہاں نان پریڈکٹڈ چیزیں جو ہیں نا وہ زیادہ ہیں، پرٹیکولرلی سیاست میں. ہر جگہ یہ ہر شعبے میں ہے، لیکن ڈیٹوریشن سیاست میں اس قدر ہو گئی ہے کہ اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ یقین کے ساتھ کوئی بات کہہ سکیں، یا پنجابی میں جیسے گویڑ کہتے ہیں نا، وہ گویڑ والا کوئی معاملہ ہے نہیں اب. اس کی وجہ کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم بحرانوں سے گزرے ہیں، سیاسی جو سرگرمیاں تھیں وہ کم رہی ہیں، الیکٹورل سسٹم تباہ ہوتے رہے ہیں، بیوروکریسی کا جو نام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں تبدیل ہو گیا ہے. پھر سیاستدان جو ہے، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. الگ ہو گئی نا. بیوروکریسی صرف یہ تھی کہ جو عوام، حکومت یا ظالم اور مظلوم کے درمیان برج تھی. اب وہ بیوروکریسی نہیں ہے، اب وہ بیوروکریسی جو کلچ ہے، کلچ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے نا، لوگوں کو گرپ پکڑنے کا، جسٹ ٹو گرپ دم، ٹو کلچ دم. اب وہ جو کلچ دم جو ہے، وہ کلچ دم کیا ہے کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں ایک ایشو ہے پبلک کا، مہنگائی، انہوں نے کہا جی ہماری بلا سے ہم گھر بیٹھے رپورٹس منگواتے ہیں، اوکے کر دیتے ہیں، چیف منسٹر تک، پرائم منسٹر تک چلی جاتی ہے، وہاں سے سب اچھا کی رپورٹ آ جاتی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ چیک کریں کہ دال، چاول، چینی، گھی، آٹا، پھل، ان کے ریٹس ایکچولی کیا ہیں. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں نا جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جی کہ مہنگائی ہے، مختلف قسم کی کوئی انتظامی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو سسٹم کی، ہمارا جو ملک کے آنے والے دن ہیں اپنے پاکستان کے حوالے سے، چاہے وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں اور دیگر جو خارجہ امور ہوں، علاقائی سیاست ہو، اس میں کیا ہم ٹھیک جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک نہیں جا رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سمت کا تعین ہونے نہیں دیا جاتا. اچھا، ایک حکومت آتی ہے، اس کو پہلے دن یہ لالے پڑ جاتے ہیں کہ میں نے جانا کب ہے. صرف عوام نہیں کہہ رہی ہوتی کل جا رہے ہیں کہ آج جا رہے ہیں کہ آ رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ رات کو یہ ڈیبیٹ کرتا تھا کہ آصف زرداری صاحب کی حکومت جو پچھلی تھی، جو پریزیڈنٹ تھے اس سے پہلے، وہ تو 5 سال تک یہ کرتا رہا کہ کل نہیں ہر ہوگی، روز کرتا رہا. تو عوام کے ذہن میں تو یہی بات بیٹھ گئی نا کہ یہ جانے والے ہیں. خود حکمرانوں کے ذہن میں بیٹھ گئی. زرداری صاحب نے ہمیں سی پی این اے پی این ایس کو کھانے پہ بلایا پچھلے دور میں، اور اس میں انہوں نے کہا یار میں کیا کروں، میں کچھ کرنا آپ کے لیے چاہتا ہوں لیکن مجھے کل کا پتہ ہی نہیں میرے ساتھ ہونا کیا ہے. جب صدر پاکستان یہ بات کہہ رہا ہوگا، جو ٹاپ موسٹ ہے، ریاستی سربراہ ہے نا، وہ حکومتی نہیں ہے، ریاستی سربراہ ہے، ریاستی سربراہ کے جو خدشات ہیں وہ اس قدر ہیں، وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے اگر یہ پتہ ہو کہ میں کل موجود ہوں تو آپ کے لیے کچھ کر جاؤں. تو یہی سسٹم کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ انسرٹینٹی. اس وقت بھی وہی غیر یقینی آپ کو کسی مزید اضافہ ہو رہا ہے. ڈے بائی ڈے ہم جو ہے ڈیٹوریٹ کر رہے ہیں اس معاملے میں. کوئی بھی ایسی کل، یہ وہ پاکستان وہ اونٹ بنتا جا رہا ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں، ایک بھی کل. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا، وہ جو باغبان ہوتے ہیں، وہ برق و شرر سے ملے ہوئے ہیں. وہ چاہتے یہ ہیں کہ حالات ایسے ہی رہیں. آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایچ ایس ایم کالج کا پرنسپل جو ہے، اب دیکھیں نا، ایچ ایس ایم کالج کا پرنسپل جو عالمگیر شہرت کا حامل ہے، اس سے بڑا ایجوکیشنسٹ اس وقت پوری سوسائٹی میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی سوسائٹی میں، پاکستانی سوسائٹی میں نہیں، کسی بھی یورپین سوسائٹی میں، امریکن سوسائٹی میں، کسی مغرب کے بہت بڑے ملک میں اس جیسا ایجوکیشنسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بندے کو آج سے 2 ماہ پہلے یہ پتا تھا کہ وہ ریزائن کر جائے گا. نہیں، اس نے ریزائن کیوں کیا ہے؟ اس نے ریزائن تو حالات کی وجہ سے کیا. نہیں دیکھیں، بات پتہ کیا ہے، اصل میں یہی پرابلم ہے نا. معاملہ یہ ہے، وہ تو کئی دن پہلے کا ریزائن کو، تو اس کو تو ایگریمنٹ ختم ہو چکا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. ہاں، تو کہ پہلے لوگوں کو ایکسٹینشن نہیں ملتی رہی؟ نہیں ملتی رہی، لیکن اس کا جواز یہ تو نہیں بنتا نا کہ جی دیکھیں معاملہ یہاں پہ یہ بھی ہے نا ایک چیز کہ جی کہ جس بندے سے آپ پوچھ لیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ ایک دم سے معاملے کو پولیٹیسائز اس طرح سے کر دیتا ہے. دیکھیں، یہ ہمارا المیہ ڈائلما یہ پاکستانی سوسائٹی کا ہے. وہ جس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے اس کا یہ ڈائلما نہیں ہے
کہ جی اس نے جو ہے حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو تبدیل, اس نے یہاں سے بہت کچھ سیکھا. اب وہ کتنے 3 ملین سیلری تھی, 4 ملین کتنی تھی, سب کچھ صحیح تھی, بالکل ٹھیک, اور 28 دن کی, ابھی بھی اس وقت بھی 28 دن کی لیو پہ ہے وہ لیو پہ, وہ بالکل ٹھیک ہے, سب باتیں بالکل درست ہیں. آپ مجھے بتائیں ایشو کریٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ایشو میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کا ایگریمنٹ ہم ایکسٹینڈ نہیں کر رہے, اور اس کو یہ وہ چھوڑ چکا تھا, نہیں اس نے وہ سیاست نہیں کی, وہ روایتی پاکستانی سیاست نہیں کی. اس نے یہ کہہ دیا, دیکھیں اب تقابلی زیادہ سوشل میڈیا پہ کیا ہے, تقابل خدا نہ کرے ایسا ہو. سوشل میڈیا پہ دیکھیں نا, یہی پرابلم ہے نا معاملہ. تو آپ سوشل میڈیا کی مثال دیں گے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ہے, سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہوتا ہے. نہیں ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ کر رہے ہیں. اس نے کہا جی مسلمان کا مقابلہ غیر مسلم سے ہے, ایک کلینشے میں ایک داڑھی والا ہے. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو مقابلے کروائے جاتے ہیں نا, سمت تو یہی خراب. دیکھیں خرابی کہاں ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اگر چلیں عہد چیمہ کی جو ہے وہ مسز ٹیچر بھی ہو, اس کا استحقاق بھی ہو, کیا اس کو لینا چاہیے؟ کیا اس کو لینا چاہیے بچوں کی فیس معافی؟ اس سے پہلے یہ فیس معافی نہیں ہوتی رہی؟ بالکل ہوتی رہی ہے. تو پھر اس کی کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں, کس کے لیے؟ دیکھیں عہد چیمہ کیا اس نے کوئی ایلیگل فیور اب آپ کو اس کا فریم ورک میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں یہ بات پہلے میں تو صرف آپ سے ایک قانونی پوزیشن کی, چونکہ آپ نے بات چھیڑ دی, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس سے پہلے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی, کسی بچے کی یہ فیس معافی اس صورت میں جب آپ نے فیس کروایا؟ کرائیٹیرین نہیں نا اس سنیں, بچے کو فیس معافی کا ان کا رول کیا ہے؟ ایچ ایس این کا رول یہ ہے کہ بچے کی فیس معافی ہوتی ہے اسکالرشپ بیسڈ. نہیں وہ جو دیکھیں میری بات سنیں, کہ بچہ اگر ٹیلنٹڈ ہوگا اور افورڈنگ نہیں ہے, دو باتیں. نو یہ بات نہیں ہے. اس میں یہ تھا, یہ میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں, وہ ایک دوسرا پہلو ہے. اس میں یہ تھا کہ اس کا سیمیسٹر فریز ہے, ٹھیک ہے. جب یہ پہلے بھی اس کی روایت موجود ہے کہ جس سیمیسٹر فریز ہوتا ہے اس دوران کی فیس معاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اگر یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے تو اس کی کیوں نہیں ہو رہی, اس کو کیوں پولیٹیسائز کیا گیا اس معاملے کو؟ اچھا اس میں دیکھیں, کچھ میں نے آپ سے یہ جملہ کہا ہے کہ باغباں بھی برق و شرر سے ملے ہیں, لیکن چھوٹا سا لیوریج پوائنٹ ملتا ہے ان کو, اس کشن کو استعمال کر کے وہ بم بنا دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. جس شخص نے اس کو بم بنا کے پھینکا وہ ایک منظم سازش ہے, وہ تو میں مان رہا ہوں, لیکن ایونٹ جو ہے کریٹ ہوا ہے. میں مانتا ہوں ایونٹ کریٹ ہوتا نا, ہم وہ اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. میں تو یہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ اپنے ملک میں اب جو حالات جس کی آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ حالات کوئی پتہ نہیں چلتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو, مسائل کو اس طرح سے بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے 2 دفعہ ذکر کیا سوشل میڈیا کا, سوشل میڈیا کے اوپر جی نہیں, مین سٹریم بھی, صرف سوشل میڈیا نہیں, مین سٹریم پہ بھی ہے. آج کل تو جو مین سٹریم میڈیا نا وہ سوشل میڈیا کو فالو کر رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مین سٹریم میڈیا کو سوشل میڈیا فالو کرتا تھا, لیکن اب ادروائز ہے. یہ ٹھیک ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ ڈیولپمنٹ آپ اسے آئی ٹی ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں. نہیں آئی ٹی ڈیولپمنٹ چلے آپ کہہ لیں اس کو, لیکن یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آج کے دن تک مادر پدر آزادی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کسی جگہ پوری دنیا میں اس طرح سے نہیں ہے. آزادی کا سن لیں, آزادی کا سن لیں. دیکھیں آزادی کیا ہے, یہ ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. آزادی کیا ہے؟ آزادی ہے میرے ہاتھ کو, میں اسے وائٹ بورڈ بلیک بورڈ پہ لکھوں, بچوں کو پڑھاؤں. یہ بچیوں کو آزادی ہے کہ یہ چھری پکڑیں اور اسے سبزی کاٹیں, پھل کاٹیں. اب میں اگر ہاتھ کو آپ کے چہرے پہ, امجد اقبال کے چہرے پہ تھپڑ کے لیے استعمال کروں, اور بچیاں جو ہیں وہ چھری کو شوہر کا اور بھائی کا گلا کاٹ دیں, استعمال غلط ہے نا. ہم آزادی کا استعمال بھی غلط کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا, کوئی کل سیدھی نہیں ہے. آپ ساری باتیں وہی کر رہے ہیں جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آپ کی یہ بات تو درست ہے. سسٹم میں خرابی کیا ہے؟ سسٹم میں خرابی یہ ہے کہ آپ نے پوچھا جی کہ بیوروکریسی میں اور اسٹیبلشمنٹ میں فرق کیا آیا. اسٹیبلشمنٹ ہے دبوچنے کا نام, اور سول بیوروکریسی ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا نام. اچھا, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ عملاً کیا ہے؟ عملاً یہ ہے کہ وہ سول بیوروکریسی وہ پروونشل ہے یا فیڈرل ہے, وہ لوگوں کو کلچ کے طور پہ دبانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور وہ کرتی کیا ہے؟ مثلا میں نے آپ کو جملہ بتایا کہ جی مہنگائی ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ فزیکلی جا کے وہاں چیک کرے. وہ دیکھتے لسٹ لگی ہے, تصویر بنا کے بھیج دی کسی اس کے اہلکار نے, لسٹ لگی ہوئی ہے, اوکے. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو, مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, شادمان اتوار بازار ہے, ماڈل بازار ہے, محکمہ تجارت جو ہے اس نے لگایا. اس محکمے کی طرف سے یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ 300 روپے دے گا اسلم اقبال کے بھائی کو, امجد اقبال کو, آپ کا ہم نام ہے وہ, اس کو 300 روپے دے گا, 200 روپے دے گا LWMC والے کو, 100 روپے دے گا PHA والے کو, کرشن اسکول کے باہر انتظامیہ جو گارڈ کھڑا ہے وہ بھی 200 روپے لیتا ہے اسے ڈیلی. یہ کہاں لکھا ہے؟ نظام تو انہوں نے بنایا تھا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے.
اب وہاں لیکن وہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا گیا، کمائی کا ذریعہ بن گیا. کمائی اسی کا طرح اور سنیں، ہاں آپ نے اختیار دے دیا وارڈن کو کہ جی وہ چالان موقع پہ کرے گا، سامنے ایک شاپ بنی ہوگی وہاں جا کے آپ چالان سبمٹ کریں گے. ہاں میں آپ کو مثال دیتا ہوں اپنے گھر کے باہر کی. صحیح صحیح. مین لارنس روڈ چوک پہ، چائنا چوک پہ ایک گروپ کھڑا ہے، 2 اس میں وارڈن ہے، 2 کانسٹیبل ہیں، صحیح ہے. اور ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ایک صندوقچی رکھ کے جو سو کالڈ موٹر مکینک ہے، بائک مکینک ہے، وہ وہیں کرتے ہیں اس سے، اور ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے بالکل ساتھ ہی ان کے، وہ ایک گروہ ہے. اچھا یہ وہ وہاں کرتا ہے، اس میں جمع نہیں کرتا، ہاں جمع نہیں کرتا خزانے میں، ہاں وہ دکھاتا ہے صرف. روکا موٹر بائک والے کو، گاڑی والے کو نہیں روکتے، بائک والے کو روکا اور روک کے اسے کہا کہ بھائی پیسے جمع کرا اس کے پاس جا کے. انہیں جناب وہ گیا، اس نے ایسے ٹک ٹک مارا موبائل پہ، ہو گئے جمع. نہ جمع ہوئے نہ کچھ ہے. میں نے آج 2 ماہ ہونے والے ہیں، 1 ماہ 27-28 دن سے میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں اس کو. آپ دیکھیں 1 فروری الیکشن سے پہلے کا دن تھا. یہ بات اس میں تو یہ گورنمنٹ شامل نہیں ہے. ہاں ہم حکومت پہ ہر الزام تراشی کرتے ہیں. حکومت قصوروار کم ہے، ہم لوگ خود قصوروار ہیں. لیکن یہ دیکھیں، یہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ فرض کریں چھوٹے چھوٹے ایشوز، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں مائکرو ایشوز ہیں، اور یہ ٹھیک ہے لوکل لیول بعد میں میکرو بن گئے. نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ میکرو پہ چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کو قابو کرنا ہے لوکل گورنمنٹ نے، لوکل ایڈمنسٹریشن نے. ہم بات کر رہے تھے نیشنل سسٹم کی، اس پہ جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، جس نئی گورنمنٹ جو آئی ہے اور یہ جس طرف جا رہی ہے، اس پہ آئے روز ایک کوئی نہ کوئی اس طرح کا ایشو کریٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک ابھی جو 6 ججز نے خط لکھا، یہ ججز کے اوپر اچانک سے یہ کیا ان کو یاد آ گیا کہ یہ ہمیں دخل اندازی ہو رہی ہے ہمارے کام میں، اور وہ خط بھی لکھ دیا. پھر اس کے بعد جو کوئی صورتحال ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے، چیف جسٹس صاحب نے پھر فل کورٹ بلا لیا، پھر چیف وزیر اعظم سے ملاقات بھی ہو گئی اور اعلان بھی ہو گیا کہ جی کہ کمیشن بنانے کا، انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان ہوا. اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یا کیا یہ ایک نیا کوئی آپ نے یہ کہا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے؟ ججز نے خط لکھا. اب ججز کے لیول پہ وہ ایک ایسے منصب پہ فائز ہیں جہاں ان کی نہ آپ تعلیم پہ کوئی شبہ کر سکتے ہیں، نہ ان کے انٹلیکٹ بیس پہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی تربیت پہ، نہ ان کے تجربے پہ. کوئی انگلی نہیں آپ اٹھا سکتے نا وہ ایسے منصب. کیوں نہیں ماضی میں اٹھائی ہیں؟ نہیں اٹھائی گئی ہیں، وہ تو ججز خود تسلیم کر رہے ہیں، وہ تو خود تسلیم چیف جسٹس نے کیا ہے کہ جی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہم سے. اوکے اوکے، انگلیاں بھی اٹھائی گئی ہیں، اور جو بھرتیوں کا جو سلسلہ تھا اس کے اوپر بھی اٹھائی گئی ہیں. آپ صرف گراؤنڈ فیکٹس دیکھیں کہ وہ اچھے منصب پہ ہیں نا. ہاں منصب اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ انہوں نے خط خود لکھا ہے یا ان سے لکھوایا گیا ہے. تو کیا منشی کسی سے لکھوایا ہوگا؟ یہ نہیں، اب ٹائپسٹ تو وہ خود نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھیں اگر اس خط کو 6 ججز کا ٹویٹ سمجھا جائے تو اور بات ہے. فرق سمجھیے گا ذرا، جدید دور ہے نا. 6 ججز کا ٹویٹ سمجھیں تو اور بات ہے. اچھا 6 ججز کے خیالات سمجھے تو اور بات ہے. 6 ججز پہ دباؤ سمجھے تو اور بات ہے. اچھا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خط کسی دباؤ کے تحت انہوں نے لکھا ہے یا دباؤ کے ذریعے لکھوایا گیا ہے ان کو؟ اچھا، یہ میں نے آپ سے بار بار میں نے آپ سے کہا ایچسن کالج کی مثال، میں نے آپ سے مثال دی ماڈل بازار کی، میں نے آپ کو لارنس روڈ کے وارڈن کی مثال دی. بس وہی مثال منطبق کر لیں یہاں. کس طرح؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. اور آسان کریں. یہ ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا ایشو کریٹ کیا جائے، اور جب وہ دوسرا ایشو آتا ہے نا تو وہ پہلے والے پہ غالب آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، اس کی سنگینی شدت کم ہو جاتی. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوا الیکشن پروسیس سے پہلے. ابھی پروسیس نہیں آیا تھا، شیڈول اناؤنس نہیں ہوا تھا 8 فروری 2024 کا، اس سے پہلے جوڈیشل ایکٹیویزم آیا. ٹھیک ہے. ہر شخص کی نگاہیں عدالت پہ لگ گئیں. ایک نئے چیف جسٹس آ گئے. چیف جسٹس صاحب نے آگے اپنی پالیسی بتائی، ایک فریم آف ورک دیا. اس نے کہا اس میں رہنا ہے. میں نے انہوں نے کہا بھٹو صاحب جو ہیں ان کو 40-45 سال پہلے جو ہے جوڈیشل مرڈر کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا فلاں جج جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں لے جائیں اس کو، اور اس کے خلاف جو ہے نا انکوائری ہونی چاہیے. اس کو ڈی سیٹ کر دیا. اوکے. ایک نیا جج آ گیا، اس نے کہا اس کو پریز کرے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی. سارا سسٹم بنایا نا انہوں نے سارا سسٹم بنا کے یہ لوگوں کی توجہ مرکوز کر لی اپنی طرف. ٹھیک ہے. کہ میں ہی ہوں. پھر یہ جملہ کہنا پڑا ان کو پرائم منسٹر سے ملاقات میں پرسوں، یہ جملہ کہنا پڑا کہ عدلیہ کی سینٹٹی پہ، تقدس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں ہوگا.
آپ مجھے بتائیں اتنے ایکٹ کرنے کے بعد ان کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا سن لیں جی 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 یہ اسی تناظر میں یہ 6 ججز کا خط ہے. نہیں یہ تو وہی بعد ایکٹیویزم میں ہوئی ہے بعد نا, فل وہی کورٹ کہہ میں رہا یہ ہوں سارا اسی کچھ ہوا تناظر نا. میں. خط پہلے آیا تھا. نہیں خط نہیں پہلے آیا. خط پہلے آیا. نہیں خط کیسے پہلے آیا؟ میں ساری باتیں بتا رہا ہوں 8 فروری سے پہلے کی. اس سے پہلے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو چکا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے. اس کے تناظر میں دیکھیں اس یہ کو. جو فکرہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ تو کل ہوئی نا, وہ تو ٹھیک ہے, جب یہ فل کورٹ ہوا اس وقت یہ ہوا. یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ جب جج صاحب چیف جسٹس صاحب نے چارج سنبھالا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ میرے یہ اقدامات ہیں, میری یہ ترجیحات ہیں, ختم ہو گئے بات. پھر ان کو دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اس کا مطلب ہے ان کا تقدس کہیں پامال ہوا ہے. انہوں نے وارن کیا. چلیں ہم اس کو وارن یہ کہہ کیا سکتے ہیں تجربے کی روشنی میں کہا. ہاں انہوں نے ایک وہاں گئے تھے اس سے پہلے ایک سیمینار میں, پارلیمنٹ کا سیمینار تھا, وہاں بھی انہیں خدشات کا اظہار کیا تھا انہوں نے. یہ کرنا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا رہا سارا. اچھا اس میں نا چونکہ آپ نے جو بات کی, میں تھوڑا سا اس پہ چاہوں گا کہ یہ جو جن خدشات کا اظہار ہم اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ جن خدشات کا اظہار چیف جسٹس صاحب نے کیا وہ خدشات اپنی جگہ پہ درست بھی ہو سکتے ہیں, یا ہم ان کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ کو وارن کیا کہ ہم یہ اس میں مداخلت برداشت نہیں ہوگی یا اس میں نہیں چاہیں گے. اور یہ صرف ان کا خیال نہیں تھا, پوری جوڈیشری کا, پورا فل کورٹ کا یہی رائے تھی. اعلامیہ باقاعدہ آیا اس کے بعد, اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کی کوئی مداخلت برداشت نہیں کریں گے. لیکن میں یہ عرض آپ سے کر رہا ہوں کہ کہ یہ جو 6 ججز کا خط تھا, اس کے پیچھے کیا دباؤ ہو سکتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, اور یہ ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن اس پہ میں آپ سے جواب لوں گا اس سوال کا, لیکن ایک وقفے کے بعد. تو ملاقات ہوتی ہے ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی نہیں مصطفیٰ صاحب, دیکھیں امجد صاحب آپ کے جواب اس بات کے جواب سے پہلے ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام مسنگ کی فہرست میں آئے. اچھا پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ بھی اس میں تھوڑا سی وضاحت کر دوں کہ مسنگ وہ والے جن کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ تھے, میں جنون اور وہ جنون ہے جو جنون لسٹ ہے, ہاں جو بلوچستان کی زیادہ ہے. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ میں توہین عدالت کا مرتکب بھی نہیں قرار پانا چاہتا. ٹھیک ہے. ان دونوں سے بچ کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 6 ججز نے خط نہیں لکھا. ٹھیک ہے. ان سے خط لکھوایا گیا. کس نے؟ ہاں اب اصل بات یہ ہے کہ آپ فریقین طے کر لیں کہ کون کون فریق ہے اس میں. اس میں تو ججز ہی ہیں. نہیں ججز فریق. اگر ججز فریق ہوتے تو پرائم منسٹر کو کیوں بلایا جاتا؟ نہیں پرائم منسٹر تو گورنمنٹ کا سربراہ. اور ایک اور آپ کو انکشاف ہے کہ اس بات ملا. جی جی. ان ساری ملاقاتوں سے پہلے ایک ملاقات ہو چکی ہے. کس کی؟ ایک بڑی رہائش گاہ پر. جس رہائش گاہ پر جس شخص کی ملاقات ہوئی اس کا تعلق جس شعبے سے ہے, وہ شعبہ خود چاہتا تھا کہ اس طرح کا فتنہ سازش جو مرضی نام دیں وہ سامنے آئے. یعنی یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے بات کافی ہو گئی, کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو عدلیہ کے اوپر جو الزام تراشی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے یا اس کی صفائی کرنے کے لیے یہ ججوں نے خط لکھا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک اور سن لیں. اب میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں, کیونکہ آنے والے وقت میں اسی تناظر میں, ججز کے خط کے تناظر میں سوشل میڈیا پر پابندی لگنے جا رہی ہے. محدود ہو جائے گا اگر پابندی نہیں لگے. تو آلریڈی اس کے اوپر دیکھیے بات یہ ہے جو قانون سازی کر رہے ہیں نا, جو قانون سازی ہے وہ اسی فیصلے میں ہوگی. جو جوڈیشل کمیشن کی سفارشات ہوں گی اس میں یہ بھی شامل کیا جائے گا. اچھا چلیں, وہ تو ہم یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, مطلب اس پہ کچھ اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے ہو, اور اچھی بات کیا بھی جا رہا ہے. اس کی پابندی آپ اس کو نہ کریں, ریگولیٹ کریں کہ اس کو دیکھیں. ان کے اخلاقیات دیکھیں, اخلاقیات ہوتی ہے نا. ابھی ایک میں نے آزادی کی مثال دی آپ کو. ہمیں آزادی کسی نے جرنلزم کو تشتری میں رکھ کے تو نہیں دی نا. مجھے یہ بات ہے کہ چلیں اب اس کو آگے چلتے ہیں. آپ اس معاملے کو تھوڑا سا ہم آگے اور لے آتے ہیں کہ اس خط کے بعد چونکہ ایک انکوائری کمیشن بنا دیا گیا ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں, ریٹائرڈ جج, ٹھیک ہے نا, بنا دیا گیا, مطلب عملی طور پر وہ بن چکا. اس میں اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے, ہوگا کیا, ایکسپیکٹ کیا آپ کر رہے ہیں, کیا اس کے اوپر اس میں چار چیزیں ہونے جا رہی ہیں. نمبر 1 یہ تجویز کیا جائے گا, میں بڑا محتاط بول رہا ہوں,
تجویز کیا جائے گا کہ کوئی بھی ادارہ کسی قسم کا وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، وہ عدلیہ کے جو اس کی توہین تضحیک ہے نا، اس کے حوالے سے کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ نہیں ڈالے گا. یہ تجویز کیا جائے گا. اداروں کو پابند کیا جائے گا کہ آپ بلا جواز مداخلت ہی ہے نا. نہیں ابھی جب اچھا اس میں ایک چیز اور تھوڑی سی آپ ذہن میں لائیے کہ یہ جو خط ہے اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں دباؤ کے، وہ آج کے تو نہیں ہیں. نہیں آج سے تو نہیں ہے. بینظیر بھٹو قتل تھا. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس خط میں بھی، اس میں میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کو مثال دے رہا ہوں. یہ تو کہا نا کہ ادارے ایجنسیز جو بھی نام لیے گئے ان کا دباؤ ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل جو ہے وہ 3 عدالتوں میں زیر سماعت رہا. راول پنڈی دہشت گردی کورٹ نمبر 1، 2 اور 3، تینوں کے ججز نے 4 بار، ایک بدل 2 دفعہ 4 بار ججز نے سماعت سے انکار کر دیا. ایک جج کو فون کیا، ایک کی اہلیہ کو فون کیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، آپ جاتی کس روٹ سے ہیں، گاڑی کا نمبر کیا ہے، آپ بھلے نمبر چینج کر کے جائیں، بغیر نمبر پلیٹ کے جائیں، تب بھی ہمیں پتہ ہے آپ اتنے بجے گزرتی ہیں، اور کل آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے واپس نہیں آئیں گی. جج صاحب کو فون آ گئے، اور جج صاحب نے ہاتھ جوڑ دیا. انہوں نے کہا خدا، میں آئی وٹنس ہوں اس کا، انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے ہم نے نہیں کرنی سماعت اس کی. وہ غیر مرئی تھا، وہ دباؤ غیر مرئی تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن تھا کس کا؟ وزیرستان کا، علاقہ غیر کا. اس وقت یہ ابھی تک انضمام شدہ اضلاع نہیں تھے. بالکل ٹھیک بات آپ کر رہے ہیں. ضمنی ہوا تھا ایسے ہی اس وقت یہ دباؤ آیا. اس وقت آپ کو میڈیا ہاؤسز میں فون آ جاتے تھے کہ یہ خبر اتنے کالم اور فلاں پلیسنگ ہے. اب میں آپ کو ایک اس میں بتا رہا ہوں بات. اس خط سے پہلے ایک جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 میں شامل ہیں، ان کے گھر پہ ایک پروٹوکول کے ساتھ ڈیلیگیشن جاتا ہے 3 رکنی. جج صاحب تصدیق کریں گے، 1-2 روز بعد کریں گے. جی ان کے گھر جاتا ہے، اس کی ویڈیو باہر موجود ہے. عسکری اپارٹمنٹس ہیں، جو بھی ہے علاقہ جہاں وہ رہتے ہیں بڑا محفوظ ہے. وہاں جاتا ہے اور جا کے ان سے ملاقات کرتا ہے. کسی کو نہیں پتا باہر کیا ہوا، کچھ نہیں پتا، نہ بات باہر آئی. یہ بنیاد بنا ان خطوط کی، اس خط کی، ان 6 لوگوں کی. اچھا آپ بتائیں، خط ایک ہے 6 ہیں؟ ایک ہی خط ہے، ایک خط ہے. سب نے مل کے لکھا، سب کے سائن کے اوپر. اپنی عدالت میں بیٹھ کے لکھا ہوگا نا. کسی کو نہیں، کسی نے پوچھا کیا چیز، کس نے کہاں بیٹھ کے لکھا انہوں نے، یہ اکٹھے کہاں ہوئے؟ روز رجسٹر بھائی سب کچھ ہوتا ہے. ہاں آپ مجھے بتائیں یہ کہانی کیوں نہیں سامنے آ رہی کیا کہ یہ خط ججز جو ہے نا، یہ 6 کبھی ایک پیج پہ نہیں آیا آج تک. نہیں کسی ایشو پہ میری بات سنیں، کسی مقدمے میں نہیں آئے. نہیں ایک بینچ میں نہیں آئے ہوں گے. پہلے واقعہ سن لیں. وہ وہاں ملے، ملنے کے بعد ایک جج صاحب نے اپنے بردر ججز سے کہا، سسٹر ججز جو بھی ہیں، ان سے یہ کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے. آپس میں بات نہیں باہر آئی، یہ آپس میں طے ہوا. جب یہ طے ہو گیا، انہوں نے کہا یار بڑا ظلم ہے، واقعی زیادتی. اور اس نے کہا مجھے بھی آیا تھا جناب. انہوں نے کہا وفد میرے پاس بھی آیا. انہوں نے کہا مجھے ٹیلی فون بھی آیا. انہوں نے کہا جی اس کا کچھ ثبوت ہے؟ اچھا وہ کو خاص کسی کیسز کے حوالے سے تھا، کیا تھا وہ تھوڑا سا یہ بتا کون سے کیسز تھے جن کے حوالے سے یہ کہا گیا؟ وہ اب یہ بات ایسی ہے جو بظاہر مجھے لگتا ہے کہ تردید ہو جائے گی اس کی، لیکن حقیقت یہی ہے. جو ٹریبونلز بنے الیکشن کے نا، ان کے حوالے سے تھا. پرٹیکولرلی پشاور ہائی کورٹ سے جاری ہونے والے 3-4 فیصلوں کے حوالے سے. نہیں پشاور ہائی کورٹ سے جاری ہونے والے فیصلے، دیکھیے بات یہ نہیں مصطفیٰ صاحب، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں سننا. نہیں سننا نہیں. سن لیں بات سن لیں. وفاق میں 4 قومی اسمبلی کی یا 3 غالباً 3 ہے قومی اسمبلی کی، 3 اور 1-2 صوبائی کی. ان کے معاملات چل رہے ہیں اور وہاں پٹیشنیں بھی ہیں، آ بھی رہی ہیں، اور معاملات چل رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو چیلنج بھی ہو رہا ہے، ان کے فیصلوں کو چیلنج بھی ہونا ہے. وہاں ایک ایشو یہ ہے کہ وہ من پسند فیصلے دیے جائیں. ایک ایشو یہ آپ کی رائے ہے؟ میری رائے نہیں ہے. ہاں یہ گراؤنڈ فیکٹس ہیں جن کی تردید ہوگی. میں پہلے کہہ رہا ہوں گراؤنڈ فیکٹس ہیں. لیکن انہوں نے جو حوالہ دیا ہے اس خط میں، ہاں جی، اس میں تو کوئی نہیں ہے یہ یہ کیوں لکھیں گے؟ وہ میں نے آپ سے کہا انتہائی ذہین لوگ ہیں. وہ جو حوالے انہوں نے دیے ہیں وہ تو جو سر جی میری بات سنیں، آپ گڑے مردے اکھاڑ لیں اور منتبہ کر دیں نئی چیز. آگے تھوڑا سا مجھے یہ، میں نے یہ آپ سے یہ عرض کی تھی، مجھے یہ بتائیں کہ اس خط کی روشنی میں ہوگا کیا؟ اس آپ جو انکوائری جو ہو رہی ہے نا، انکوائری کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ کہہ دیا جائے گا کہ ادارے مداخلت بند کریں.
وہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. ججز کے لیے بھی کچھ ممانعات ہیں. ان ممانعات میں کیا ہے؟ جج پبلک فگر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ سوشل گیدرنگ میں نہ جائے، سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرے، اخبار نہ پڑھے. ججز کے لیے ہے نا، اور ہائی کورٹ کے ججز کے لیے پرٹیکولرلی ہے یہ، بالخصوص جو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ میں ہیں. اچھا ابھی سنیں، اگر آپ ان پہ یہ پابندی نہیں لگاتے، وہ اپنی پابندی جو سیلف کریٹڈ ہے وہ امپوز نہیں کرتے، تو پبلک کیوں کرے بھائی، ادارے کیوں کریں؟ ان کو چاہیے کہ جہاں یہ شامل کیا جائے نا، جو آپ نے کہا ہے کہ کیا ہوگا، اس میں تجویز دی جائے گی کہ ادارے مداخلت سے باز رہنا چاہیے، حکومت مداخلت سے باز رہنی چاہیے. پلیٹ فارم جو ہے اب ایک اور پھٹا ہے بہت ہے کہ پارلیمنٹ بالادست ہے، قتلیہ بالادست ہے. وہ تو سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کیا کہ پارلیمنٹ بالادست ہے. ابھی پھر انہوں نے دیا. اچھا، ابھی جو وزیر اعظم کو جو میٹنگ کرنے کا بلانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پارلیمنٹ بالادست ہے. سنیں ایک منٹ، اگر پارلیمنٹ بالادست تھی تسلیم کر لیا آپ نے، تو چیف جسٹس کو پرائم منسٹر کے پاس جانا چاہیے تھا. نہیں دیکھیں بات پتہ کیا ہے اس میں، وہ ایک قاضی کا جو منصب ہے اس کے مطابق قاضی کبھی نہیں، وہ گئے نا پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے ہیں. سر پارلیمنٹ میں ایک گیسٹ کے طور پر انہوں نے بلایا تھا نا، اور اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے نا، ایون دین وہ جسٹس کا سٹیٹس تھا. دیکھیں معاملات کو جو چیز ہے اس کو اسی طرح رکھے نا. قاضی کا منصب جو ہے، قاضی کا منصف کا، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں کے درباروں میں جائے یا ان کے یہ کرے، یہ کبھی بھی نہیں رہا. ہمیشہ جو حکمران ہے وہ چل کے آتے ہیں قاضی کے پاس. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ وہ وہاں پہ گئے تھے، وہ تقریبات ہے نا، تقریبات تو کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، وہاں پہ جا کے تو وہ. اچھا اب آپ یہ بات پوری ہونے دیں. ہاں، ایک تو وہ تجویز دیں گے کہ مداخلت بند کر دیں ہر طرح کی. نمبر 2 وہ یہ کہیں گے کہ سوشل میڈیا اس کو پروپیگیٹ نہ کرے. ہاں، دوسری بات یہ. لیکن سوشل میڈیا کو کیسے روکیں گے؟ سنیں جی، سوشل میڈیا کو کیسے روکیں؟ میں نے بتایا قانون سازی ہو رہی ہے. تو وہ ابھی دیکھیں کل جو فیصلہ ہوا ہے پرسوں، آپ نے سنا ہوگا، ہیئرنگ سنی ہوگی، میں نے سنی ہے ساری، کہ جو اس میں وہ کہا گیا کہ جی کہ جن جرنلسٹوں نے جو کچھ بھی کہا ان کو جانے دیں، سب کچھ ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ نہیں، یہ نہیں یہی بات ہے نا. سنیں انہوں نے کیا کہا، 2-3 معاملات ہیں. مثلا یہ کہا کہ جو فیصلہ آ چکا ہے کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ سیولینز کے کیسز نہیں سنیں گے. فیصلہ آ گیا؟ نہیں، کوئی نہیں آ چکا ہے پہلے. نہیں، وہ میں تصحیح تھوڑی سی کر دوں. وہ فیصلہ یہ ہے کہ اپیلیں ابھی زیر سماعت، زیر التوا ہیں. جب تک وہ نہیں آئیں گے آپ حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گے. اور اس کے اوپر بھی فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا، اس کے اوپر بھی میری بات سنیں، اس کے اوپر بھی یہ فیصلہ آیا ہے. انہوں نے کہا جو آپ کے محفوظ فیصلے ہیں ان کو آپ، اس سے پہلے ایک ریلیکسیشن ہے، ان کو آپ سنا سکتے ہیں، لیکن مشروط ہے. وہ بھی مشروط کیا ہے؟ مشروط یہ ہے رہا کر دیں اس سے پہلے. نہیں، ایک سمپیتھیٹیکل. سر یہ دیکھ نا، میری بات سنیں، کسی حد تک تو وہ اس کو قبول کرنے والی بات ہے نا کہ وہ ان کی ہیئرنگ کو، ان کے فیصلوں کو، یہ نیم رضامندی ہے. لیکن اس پہ ہم یہ گفتگو آگے جاری رہے گی، لیکن ایک بریک کے بعد. تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا نئی مصطفیٰ صاحب، ہم وقفے پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کو روکا جائے گا کہ ان معاملات کو پروپیگیٹ نہ کیا جائے، اور عدلیہ کے حوالے سے خصوصی طور پر یا باقی لوگوں کے حوالے سے. آپ چونکہ میڈیا میں رہے، ساری عمر گزری آپ کی، میں بھی آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود رہا. ہم نے دیکھا کہ ایک ہمیشہ سے حد کے عزت کا قانون ہوتا تھا، اس وقت بھی ہے، اور اس کے اوپر لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں، لوگوں کو جرمانے بھی ہوئے. لیکن آج کل جب ہم بات کرتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا پیچھے رہ گیا، الیکٹرانک ریگولر میڈیا پیچھے رہ گیا، اور اس وقت سوشل میڈیا چھایا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی قانون ہی نہیں لاگو ہوتا کہ وہ جو مرضی جس کو مرضی کہہ دے، اور اس کے اوپر آپ جو مرضی جس کی پگڑی اچھال دیں. اور آپ کو اگر کوئی پکڑے اور اگر آپ کو پوچھے کہ یہ آپ نے کیوں کہا، تو پھر آپ کی اوپر وہ آ جاتا ہے، پابندیوں کی بات آ جاتی ہے کہ جناب یہ گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اور ابھی میں ایک بات آپ کو، ابھی چند روز پہلے ہمارے ایک ساتھی وہ جو رہا ہو کے آئے ہیں، انہوں نے میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یہ بات تسلیم کی، ہاں جی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے.
مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی، اس غلطی اگر ہو سکتی ہے تو اس کا یہی خمیازہ کہ جی آپ وہ غلطی کہہ کے جی کہ بس نکل جائیں. کیا اس کی قانون سازی کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے وقت کی؟ دیکھیں جی، جو شروع میں آپ نے آغاز میں جو بات کہی کہ اگر ہمیں سمت کا تعین کرنا ہے، حالات کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کو مثالی جمہوری ملک بنانا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے. یہ بات طے کر لیں. کنٹرول سے مراد یہ نہیں ہے کہ جی اپنی مرضی کی بات کہلوانی ہے بھائی، کہیں لیکن آپ ثبوت کے ساتھ بات کریں. طریقہ کیا ہے اس کا؟ طریقہ یہ ہے کہ حدود و قیود میں رہ کے آزادی استعمال کی جائے. میں نے آپ سے کہا کہ جہاں سے آپ کا چہرہ شروع ہوتا ہے وہاں سے میرے ہاتھ کی آزادی ختم ہو گئی. یہ بات تو درست ہے. ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی قانون سازی کرنی ضرور ہے. مین سٹریم میڈیا پہ جتنے ضابطہ اخلاق ہیں وہ سیلف امپوزڈ ہیں. کسی نے نہیں کہا. یہ پہلی بار ہوا کہ پریس کونسل آف پاکستان نے 17 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا. پہلی بار ہوا. نہیں، ہمیشہ سے حد کی عزت کا قانون ہمیشہ سے وہ مرہون ہے، وہ موجود ہے. میں اور بات کہہ رہا ہوں. ضابطہ اخلاق جو ہے نا وہ جرنلسٹ کمیونٹی خود طے کرتی تھی نا. خود کہتے تھے کہ یہ ڈونٹس ہیں، یہ ڈوز ہیں. ہم نے ڈوز اور ڈونٹس کے درمیان فرق ختم کر دیا سوشل میڈیا پہ. ایک دوسرا یہ ہے کہ صرف توہین عدالت کا قانون نہیں تھا، حد کی عزت کا قانون نہیں تھا. مقدمات بھی تھے دفعہ 501 سے 505 تک کے. سی آر پی سی پی پی سی کے تحت دفعات 501 سے 505 تک کے مقدمات درج ہوتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے آپ کو خبریں کا یاد نہیں ہے؟ یاد ہے میں نے بالکل. جو مقدمہ درج ہوا سول لائن تھانے میں ایسا ہی ہے. ہوا نا 501 اور ایک نہیں کئی ہوئے. وہ ہوتے رہے، لوگ گرفتار ہوتے رہے، تھانوں میں حوالات میں گزارے، بعد میں مجسٹریٹ مانتے رہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، قابل ضمانت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ پریکٹس کیوں ختم ہوئی. مجسٹریٹ اور جج بھی سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یار جرنلسٹ جو ہے وہ وکیل پہلا کام اور جناب دیکھیں جی آزادی 1000 روپے پابندی لگا رہے ہیں، یہ ہمارا جرنلسٹ ہے. اور اس کے وہ کہتے ہیں کہ بغیر پڑھے ایف آئی آر اس کی ضمانت لیں، پہلے اس کو جان چھڑوائیں. اور ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، اب جوڈیشل نہیں کرتے عدالت میں، وہی عدالت سے چھوڑ دیتے ہیں. مجسٹریٹس جو ہیں سیکشن 30 کے ایڈیشنل سیشن جج ضمانت لے لیتے ہیں، وہیں سے ضمانت لے کے رہا کر دیتے ہیں، ہتھکڑی کھلوا دیتے ہیں. ہینڈ کف ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ جیل سے رہا ہونا چاہیے، روپکار تو وہاں جانی چاہیے. وہاں جانی چاہیے وہاں پہ. اب یہ ایک نیا قانون ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ ڈرتے ہیں سوشل میڈیا سے ہمارے خلاف نہ کچھ ڈال دیں. ایک دوسرا میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں اپنی کمائیگی اور اپنی جو خرابی ہے وہ تسلیم کر کے چلنا چاہیے. بعض ہمارے جرنلسٹ بھائی، اور انہیں جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے، ولاگرز اور بیلاگرز جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی مجسٹریٹ اور جج کو فون کرتے اور کرواتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس آپ کی فلاں ویڈیو بھی ہے. وہ خوف کے مارے اس پہ سزا نہیں کرتا. اچھا، ہم تھوڑا سا پھر اس طرف آتے ہیں. سوشل میڈیا پہ پابندی جو ہے نا، وہ پابندی نہیں، آپ اس کو ریگولیٹ کرنا. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں، ہاں اس کو تعین ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو، کوئی چیک ہو، کوئی کسی کو چیک کروائیں کہ یار یہ کراس چیک کریں. سوشل میڈیا، لیکن میں پھر اس پہ آتا ہوں. سوشل میڈیا کا جملہ سن لیں. سوشل میڈیا پکڑی اچھال پروپیگنڈا ہے. مجھے یہ بتائیے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس جو خط کا جو آگے انکوائری ہو رہی ہے، اس میں سے کیا نکل کیا سکتا ہے؟ چلیں ایک بات پھر ہم آتے ہیں ذرا دوسری طرف. یہ سمجھیں، اس خط میں سے جو مقاصد حاصل کیے جانے وہ دو ہیں. بظاہر یہ ہے کہ اپنے دامن پہ لگے داغ دھو لے. اس طرح تو نہیں دھول سکتے. نہیں، ایک ایشو ہے نا. ایک ایشو اگر ہم دکھا، اگر یہ انکوائری ہوگی، انکوائری پھیل سکتی ہے نا. پہلے بہت آپ یہ ہو سکتی ہے آپ نے یہ فیصلہ کیا، جج صاحبان سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے یہ فیصلہ کیا تو کس نے دباؤ کیا تھا آپ کو کہ یہ فیصلہ کیا، یا آپ نے ذاتی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پسند کی بنیاد پر کیا تھا، یا کسی کا چہرہ دیکھ کے کیا تھا، یا کوئی دباؤ تھا. ایک بات تو بتائیں، کیا ریٹائرڈ جج اس اہمیت اور حیثیت کا حامل ہوگا؟ زیادہ دیکھیں وہ فیصلہ نہیں کر رہا، اس نے آپ کو انکوائری کر کے دینی ہے. وہ انکوائری کر کے دے گا نا. ریٹائرڈ جج تھے کاظم علی خان صاحب. دیکھیے سنیں کاظم علی خان صاحب، سانحہ گجرات، وہ جو جیل میں ہوا تھا، کیوں ہوا جیل میں، کیوں ہوا تھا؟ جی بالکل ہوا. جیل کے کو کے خلاف انہوں نے انکوائری کی تھی. مجھے بتائیں وہ کہاں گئی انکوائری، کس کو سزا ہوئی؟ یہ دیکھیں، یہ دوسرا سوال ہے نا. ہم اس کو ابھی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جی ایک جج صاحب جو بھی ریٹائرڈ ہوں، ریٹائرڈ جج ہے،
وہ انکوائری اس پہ کرتے ہیں, وہ ایک فائنڈنگز دے دیتے ہیں, ریکمنڈیشن دیں گے, ریکمنڈیشنز ہیں جو بھی ان کی اپنی رائے ہے وہ اس پہ دے دیں گے کہ جی کہ یہ, لیکن وہ یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا جج صاحب سے کہ جی آپ نے یہ فیصلے دیے تھے, اس پہ کیا دباؤ تھا, یا میں پوچھ سکتا ہوں, چلے میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. کہ یہ رپورٹ اس کی منظر عام پہ آئے گی, یقیناً آنی چاہیے. میں دیکھیے بات یہ آنی چاہیے, پبلک کرنی چاہیے نا, پبلک کرنی چاہیے. اور میں جس طرح سے آپ نے پیش گوئی کر رہے ہیں نا, میں پیش گوئی کر رہا ہوں اس پہ, یہ پبلک ہوگی. اگر یہ پبلک ہو گئی ہاں تو مداخلت 50% کم ہو جائے گی. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو اس میں مداخلت کا یہ جج پہ بھی انحصار ہے ہاں کہ جج صاحب جو ہے وہ کتنے جرأت مند ہیں, ان میں جرأت رندانہ ہے اتنی کہ وہ ایسی رپورٹ دے دیں, اور جو آپ سوال کہہ رہے ہیں وہ جج سے پوچھ لیں. میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا, میں چلیں اس کو اس طرح سے کر لیتا ہوں کہ اس میں کچھ فیصلے, بہت سے فیصلے, جو کچھ فیصلے تو ہو سکتا ہے جو دباؤ میں کیے ہوں یا ان کے اوپر دباؤ ہو کچھ فیصلوں کے حوالے سے, لیکن بہت سے ایسے فیصلے بھی تو ہوں گے نا جو ججوں نے اپنی مرضی سے کیے ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا کہ یہ فیصلے آپ نے پھر یہ سارے کیے. بالکل ٹھیک ہے, اسے براڈر پریکٹس میں کریں اور زیادہ بڑھا لیں اس کو. پھر ججز سے یہ بھی کہا جائے کہ بھائی آپ پہ جو قدغن ہے اس کے اوپر جو بات ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ 2018 سے لے لیں, 2017 سے لے لیں, آپ ہماری بات کو سمجھ گئے نا کہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں نا کہ وہ اس وقت آپ کے اوپر کیا دباؤ تھا یا اس کے بعد کیا دباؤ رہا جب آپ یہ جملے عدالتوں میں جو مشہور ہوئے کہ جی کہ ویلکم والے. اچھا چلیں میں آپ کو ایک جملہ سنیں کہ وہ اس وقت کیا دباؤ تھا آپ کے اوپر. 6 ججز کا خط جو ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جس کے تحت بھٹو کی پرانے کیس کو, گڑے مردے کو اکھاڑ کے اس میں جان بھری گئی. ایک کیس نہیں, گڑا مردہ نہیں تھا وہ کبھی بھی. میرا موقف ہے نا, ٹھیک ہے, پرانا کیس تھا نا, ہاں یہ اسی سلسلے, لیکن وہ زندہ رہا ہمیشہ. ہاں وہ زندہ رہے گا, مزید زندہ کر دی نا عدالت نے, اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی نا زندگی پہ. ایک اور سنیں, یہ وہی کیس ہے جس پہ مسٹر مظاہر نقوی صاحب فارغ کیے گئے, اسی سلسلے کی کڑی ہے. اب یہی جسٹس ایک جو جن کو کہا گیا کہ یہ قصوروار تھے, بے قصور تھے, ان کو قصوروار قرار دیا گیا, یہ وہ, اور اب یہ 6 کا 2-3 اور بھی آنے والے اس طرح کے, یہ سارے ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے کہ عدلیہ کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں. میں کمزوری نہیں کہہ رہا, جی بالکل, عدلیہ کی بحالی کے لیے اقدام کیے جائیں. یہ بالکل, یہ آپ کا میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ عدلیہ کی بحالی کا مطلب یہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, خود مختار ہونا چاہیے, اور قانون اور ضابطے کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلے دینے چاہیے, نہ کہ کسی کا چہرہ دیکھ کے, نہ کسی کی پسند کے اوپر. میری بات سن لیں, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ قانون کے مطابق فیصلے دیں, بجائے میں یہ اگر یہ خواہش کرتا ہوں کہ فلاں بندہ یار بہت زبردست ہے, بڑا اچھا ہے, یہ فیصلہ اس کے حق میں آنا چاہیے. اگر وہ اس کے حق میں نہیں آتا تو میں کہتا ہوں کہ یہ قانون کے خلاف ہے, لیکن وہ قانون کے مطابق فیصلے ہیں. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تھوڑی سی اور بات ہم نے سیاسی معاملات کے اوپر بھی کرنی ہے کہ جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے. اگلے جو ہمارے پاس سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ سے ذرا پوچھیں گے کہ ملک میں جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں, حکومت کے جو معاملات چل رہے ہیں, اور عوام کے لیے حکومت کیا کرنے والی ہے یا کیا کر رہی ہے, اور کیا عوام کو کچھ ریلیف ملے گا, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. تو ناظرین, ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. نعیم مصطفیٰ صاحب, وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت کافی حد تک کبھی نہ بن چکی, معاملات کچھ سیدھے ہو رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, کچھ IMF کے ساتھ بھی معاملات ہو گئے, تو اب عوام کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے؟ دیکھیں, ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. مثلا 2 چیزیں قابو کی اس حکومت نے, مجھے اس کی خوشی لگی. ایک یوٹیلٹی سٹور پہ اشیاء صرف کی قیمتیں جو ایک دم بڑھاتے تھے وہ نہیں بڑھی. نہیں, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں, چکن کا ریٹ نیچے آ گیا, ٹماٹر نیچے آ گئے, یہ اسٹرابری 800 روپے کے جی سے 200-150 روپے آ گئی. یہ گورنمنٹ نے فنکشننگ شروع ہوئی, پیاز کنٹرول کی ہے, فنکشننگ کی کس پہ؟ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس پہ, پرائز کنٹرول کمیٹیوں پہ. اب لوگ کہہ رہے ہیں مصنوعی, چلے مصنوعی صحیح, میں سمجھتا ہوں مصنوعی صحیح, گھی کا ریٹ نیچے آ گیا, چاول 100 روپے کم ہو گئے, یہ مصنوعی ہے, چلے مصنوعی مان لیا جائے. لیکن گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایکٹ کرتا دیکھا گیا, چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی ہو. دوسرا, انہوں نے ورلڈ بینک, IMF
اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، 3 عالمی مالیاتی ادارے. ان تینوں پہ کیا کیا؟ ان سے یہ کہا کہ جو جائز مطالبات ہیں، یہ ایگزیکٹ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم مان لیں گے، لیکن ایسے جو عوام کو دبانے کچلنے کے مترادف ہوں گے وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. یہ اچھا ایکٹ تھا، لیکن اس میں 2 شکوک و شبہات کا اظہار ہے. ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب جس صاحب چینل سے آئے ہیں، وہ چینل جو ہے وہ چونکہ ابھی نئے آئے نا سیاست میں، کس چینل سے ہیں وہ؟ جس چینل سے بھی آئے، نہیں، کسی چینل کسی سے میڈیا نہیں چینل سے نہیں آئے. نہیں، میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کسی چینل سے نہیں آئے. ان کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ تو اکانومسٹ نہیں. سنے یہاں ورلڈ بینک کے نمائندے بھی آتے رہے، ہاں، یہاں پاکستانی بینکنگ کونسل کے نمائندے بھی آتے رہے، یہاں وہ مالیاتی ادارے جو لوکل لیول پہ فلورش کر گئے تھے ان کے نمائندے بھی، آبدی وغیرہ آتے رہے. وہ جس عالمی مالیاتی ادارے کے کہنے پہ رکھے گئے بطور ماہر معیشت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرٹ سے اٹکے ہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں کہ جس چینل سے ہے اور جس مقصد سے میرا بھی خیال یہ ہے، میری رائے ہے، آپ بات کریں، میرا خیال ہے کہ وہ وزیر اعظم کے چینل سے آئے ہیں. اوکے ہو گیا، میں نے مان لیا وہ چینل وزیر اعظم کا صحیح، ہاں، وہ کیبنٹ کے ممبر بن گئے. ہاں، وزیر خزانہ کو، جس شخص کو یہ وزارت خزانہ دینی تھی وہ پاکستان سے باہر جانے سے پہلے اس تیاری میں تھا، اس کو سپرسیڈ کر کے آئے نا. ٹھیک ہے، وہ پولیس رات انہوں نے عبور کیا، پولیس رات تھا وہ باقاعدہ، صحیح وہ عبور کیا. وہ آئے، ان کے حوالے سے پبلک میں یہ ریزرویشنز ہیں، تحفظات ہیں کہ وہ شاید ہمیں گروی رکھ دیں گے عالمی، میں تحفظات لا رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے، کہ ان کے پاس گروی رکھ دیں گے. اچھا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، نہیں، آسان کر لیتے ہیں اس کو اس طرح سے کہ ایک تو یہ ہے کہ چیز کے پاکستان میں کوئی بھاری ہیوی سرمایہ کاری چائنا سمیت بہت بڑی سرمایہ کاری چائنا کی، سعودی عرب کی، یو اے ای کی اور قطر کی، پھر ٹرکی کی کچھ، اور باقی کچھ ممالک کی یہاں پہ، بلکہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روس بھی یہاں پہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، ایک بڑی سرمایہ کاری. لیکن یہ ہماری گیس پائپ لائن بھی اس میں شامل ہے. جی بالکل، سارا ایران والا بھی ہے، سارا کچھ شامل ہے اس میں. لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے ایک خدشات کا اظہار کیا کہ جو چائنا کا جو واقعہ ہوا، اس طرح کے واقعات تو آگے چل کر اور پھر جو آئے روز ہو رہے ہیں واقعات، انہیں معاملات کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ہو رہے ہیں نا. دہشت گردی کے واقعات کی جو میں بات کر رہا ہوں، اور جس طرح سے ہم نے شروع میں بہت بہرحال بات کر لی کہ اس طرح کے جو عدلیہ کے معاملات ہیں ان کے اوپر بھی کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں. لیکن اس کا ایک اچھا پہلو بھی نکلتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں کو پروب کرتے ہیں، جب اس طرح کی چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں رکھتے ہیں، تو پھر چیزوں کی کلیئرٹی آتی ہے ان چیزوں میں. یہ بھی تو ایک اچھی بات ہے. ابھی جو بات آپ نے کی ہے اس میں جب معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو پھر لوگوں کو روزگار ملتا ہے. جب لوگوں کو روزگار ملے گا ان کی قوت خرید بڑھے گی. پھر جو مہنگائی کا فیکٹر ہے وہ میرے خیال میں ڈیفیوز ہو جاتا ہے کہ جب میری انکم کو بڑھا دیا جائے تو قیمتیں بے شک کم نہ بھی ہوں تو مجھے میرے اوپر وہ اثر انداز نہیں ہوگی مہنگائی. دیکھیں معیشت ایک پہلو ہے، اب دوسرا پہلو دیکھیں، اب ڈارک پہلو کیا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ لاہور کے 2 ریجنل پاسپورٹ آفس جہاں تعداد تھی پاسپورٹ بننے کی ڈیلی 600 سے 700، وہاں 2500 تک پہنچ گئی ہے. وہ تو وہاں بانی نہیں رہے، وہ تو کتنے عرصے سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے. مایوس کن بات ہے کہ لوگوں کو اگر پر لگ جائے پاکستانیوں کو تو اڑ کے باہر چلے. اچھا مجھے یہ بتائیں ایک چیز، چلیں یہ آپ، میں اس طرف سے آپ نے یہ ایک نئی اس میں بات چھیڑی ہے، میں اس کے اوپر ایک سوال اس کے اوپر ہے. نہیں مایوسی نہیں ہے، میں تو اس کو مایوسی نہیں سمجھتا، میری اپنی رائے ہے نا. مجھے یہ بتائیے کہ کس دور میں پاکستان سے جو لوگ بیرون ملک نہیں جا رہے تھے، تعداد کم تھی. کتنی کم تھی؟ میں نے تو آپ کو ریشو بتائی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اس وقت پاکستان کی آبادی کا 52% نوجوانوں پہ مشتمل ہے. یہاں پہ فارغ پھیر رہے ہیں. اگر ان میں سے کوئی 20% کو، مطلب آپ تو 8 لاکھ کی بات کریں گے نا، 8 لاکھ لوگ گئے باہر پچھلے سال میں، ایسا ہی ہے. اس وقت 1 کروڑ بندہ باہر ہے پاکستان کا، وہ پچھلے سال میں تو نہیں گیا، جس کو ہم اکٹھا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ 8 لاکھ یہاں پہ ابھی گیا. عرض سن لیں نا، عرض سن لیں. میں کہتا ہوں اب چانسز بڑھ رہے ہیں نا. میں کہتا ہوں آپ کو تقریباً 3-4 کروڑ لوگوں کو باہر بھیج دینا چاہیے مختلف ممالک میں نوکریاں کرنے کے لیے، سروسز کے لیے، جابز کے لیے. تو اس میں پاکستان کا تو یہ اس میں اچھا سنیں ایک مین پاور کی ایکسپورٹ ہے. آپ نے ایک بات کی نا روزگار کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیویٹی بڑھنی چاہیے، ایکٹیویٹی ہر طرح کی بڑھنی چاہیے.
معیشت کے حوالے سے ہر ایکٹیویٹی بڑھنی چاہیے. تو اس کا ہم نیگیٹو پہلو جب ہم نہیں، بات کریں نیگیٹو تو اس کا کیوں یہ ہے؟ پازیٹیو پہلو ہے. نیگیٹو کیوں ہے؟ ایک دور سے نہیں، آپ کو پتا کہ سارے نہیں، آزاد نہیں، کشمیر کے نہیں، لوگوں کو وہ لندن میں وہ بسایا گیا اور آج بہتری- دیکھیں، آپ کے وہاں میئر وہ پاکستانی ہیں. سنیں، وہ بہتری کی سوچ لے کے جاتے تھے، یہ مایوسی کی سوچ لے کے جا رہے ہیں. نہیں فرق یہ تو دیکھیں. ہمارے یہ دیکھیں بات یہ فرق میرے یہ- اور آپ کے جب ہم یہاں بیٹھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں نا بات اب وہ کرتے سنیں، ہیں میں تو وہ بتاتا اس کی ہوں، میں وجہ بتاتا سے ہوں. یہ شادمان چوک پہ پاسپورٹ آفس ہے، ہاں ریجنل پاسپورٹ ہاں، آفس. ٹھیک میں ہے. وہاں کھڑا تھا، ہاں ایک بچے آپس میں دوسرے بات کر رہے تھے، وہ جو پاسپورٹ کی قطار، بڑی لمبی قطار ہوتی ہے چائنا چوک تک. تو وہ سارے پڑھنے کے سنیں، لیے نہیں جا نہیں رہے ہیں. نہیں سنیں، وہ کیا کہتا ہے اس کو دوسرے، ہاں بھائی تو ہی بنوا رہے ہیں. ہاں کیوں؟ وہ ایسے جان چھڑائیے یار، یہ جان چھڑائیے والا تاثر اب یہ جان چھڑائیے والا تاثر میں نے اور آپ نے پیدا کیا. یہ ختم کریں نا، یہ ختم کرنا ضروری ہے. دیکھیں معاملہ ایکٹیویٹی بھی ہے کریں. کہ میں کہتا ہوں ایکٹیویٹی کریں پازیٹیو. ہاں ایک دوسرا ایک اور بات سمجھیں، یہ جو خطوط ہے نا، خط آ گیا جوڈیشری کا، بھٹو کا کیس ری اوپن ہو گیا، مظاہر نقوی فارغ ہو گیا. یہ ایکٹیویٹی اگر جینون ہو ہاں اور ہو مخلصانہ انداز میں اور رزلٹ اورینٹڈ ہو، پبلک کو اعتماد میں لیا جائے، اچھا ویسے تو ایک بہتری کی اصلاح کی گنجائش موجود یہ ہے. اصلاح کے لیے یہی کرنی چاہیے. جب آپ نے 3 دفعہ ایک بندے کا نام لیا، میں اس لیے آپ کو وہ بات تیسری دفعہ جب آپ نے لیا تو میں کہا آپ نے مظاہر نقوی کا نام لیا کہ اس کو فارغ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو کیا اس کو فارغ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں ایکٹیویٹی اچھی ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں، اس کو اگر کرنا اس پہ چاہیے نا. ثابت ہوا، لیکن اس کے اوپر بھی تنقید دیکھیں جی اس کو فارغ کیوں کر دیا گیا. یہ شاید بھائی دیکھیں فارغ کرنے- پاکستان کے جب سب کوئی سے جرم بڑے کرتا ہے جوڈیشل فورم بندہ- نے اس کو فارغ کیا. ہاں پاکستان کے سب سے بڑے جوڈیشل فورم نے، ہاں تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. بالکل احترام کرنا میں چاہیے. اس لیے اور نہ صرف اس کا احترام کرنا چاہیے بلکہ باقی فیصلوں کا بھی احترام کرنا چاہیے اور باقی تمام عوام کے فیصلوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. باقی اداروں کے فیصلوں کا بھی احترام کرنا چاہیے. ان کی عزت احترام ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ سے گفتگو ماشاءاللہ بہت زبردست رہی. یہ سلسلہ بھی ابھی جاری رہے گا. اس وقت ہمارے پاس چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو ناظرین آپ نے نعیم مصطفیٰ صاحب کی گفتگو سنی. آخر استاد بھی ہیں یہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، تو ان کا جو انداز بیان وہ آپ نے سنا، وہ وہی ایک استاد والا ہی تھا. تو یقیناً ہمیں بہت سے ابہام ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. میں نے بھی کوشش کی کہ ان کے ساتھ مل کے کچھ چیزوں کی جہاں پہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور کوشش یہ کی کہ ہر چیز کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ملاقات ہوتی ہے ایک نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.